وقف ایکٹ ترمیم بل کو لے کر یا اس کی مخالفت میں آج مسلم تنظیموں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور یہ جوائنٹ پریس کانفرنس تھی جمعیت علماء ہند اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی۔ تو جمعیت علماء ہند کے جو قومی صدر ہیں مولانا راشد مدنی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے کن کن ایشوز کے اوپر اور کن کن پوائنٹس کے اوپر خاص طور سے مخالفت ہو رہی ہے۔ استقبال ہے سر آپ کا، اور کیا کہیں گے یہ جو وقف ترمیم بل لے کر کے آئی ہے مرکزی حکومت، منشا پر اس کے سوال اٹھ رہے ہیں۔ سرکار کہتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی بل لے کر کے آتے ہیں تو وہ فلاح بہبودی کے لیے ہوتی ہے، مگر مسلم تنظیمیں وہ حکومت کی منشا کے اوپر ہی سوال اٹھا رہی ہے۔ دیکھیے، وقف بل کوئی نئی چیز نہیں ہے جی، اور وقف بورڈ بنوایا گیا پہلے یہ انگریز کے زمانے کے اندر مسلمان بورڈ تھا، لیکن ہم نے جمعیت علماء ہی نے، کوئی اور جماعت تھی بھی نہیں اس وقت، کوشش کی اور اس کو وقف بورڈ کا نام دلوایا، اور اس کے بعد برابر سال بہ سال اس سلسلے کے اندر جو نقائص تھے ان کو کوشش کر کے دور کیا جاتا رہا تاکہ اوقاف محفوظ رہیں۔ ترقی کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ انہوں نے اس کے اندر اس طریقے کی شرائط لگا دی ہیں کہ اس سے ہمارے اوقاف جو ارب روپے کے، خربوں کے ہیں، ایسا لگتا ہے ہمیں کہ یہ تمام اوقاف، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے جو کئی 100 سال پرانے ہیں اور آج ان کا کوئی بھی کاغذ نہیں ہے، کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا ہے، تو ان تمام کے اوپر وہ کسی وقت بھی بلڈوزر چلا دیں گے اور ان کا حق ہو جائے گا۔ اس لیے ہم تو آخری حد تک اس کی مخالفت کریں گے۔ جی، پریس کانفرنس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ مہم چلائیں گے باقاعدہ طور پر، اور تمام تنظیموں کے ساتھ مل کر کے مہم چلائیں گے۔ یہ سوال بھی اٹھا تھا کہ بھائی بہت ساری مسلم تنظیمیں، ہو سکتا ہے وہ چھوٹی تنظیمیں ہوں، مگر ہیں بہت سارے لوگ جو اس کی حمایت میں بھی سامنے آ گئے ہیں، ان کے ساتھ بھی کیا مطلب بات چیت ہوگی؟ چونکہ جب آپ دوسری پارٹیوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، جو مسلم تنظیمیں ہیں اس کی حمایت میں، ان کے ساتھ کیسے بات ہوگی؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس مرحلے کے اندر جہاں تک ابھی تک پہنچے ہیں ہمارا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ بل واپس ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ یہ بل واپس نہ ہوا اور ان ترمیمات کے ساتھ اوقاف کو برباد کرنے کی کوشش کی جاتی رہی تو پھر اس کے لیے کیا کیا جائے گا اور کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی ابھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بارے میں یقیناً کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اور یہ بھی سوال اٹھتے ہیں صاحب کہ مسلم جو ہیں وہ ان کو چوری ٹائٹ کرنے کے لیے، انہیں پریشان کرنے کے لیے اور ان کے نام پر سیاست کرنے کے لیے مرکزی حکومت اس طرح کے بل لے کر کے آتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً۔ جی، ایک تو یہ کہ اس کا چناوی مطلب پہلو کیا ہے، سیاسی پہلو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ، ہے نا؟ چونکہ الگ الگ صوبوں میں انتخابات بھی ہوتے رہتے ہیں تو اس سے بھی جوڑ کر دیکھیں گے۔ دیکھیے، حکومت کا ایک نظریہ ہے جو ہم 10 سال سے دیکھ رہے ہیں، وہ نظریہ مسلم مخالف ہے، اسلام مخالف ہے۔ اسلام مخالفت اس کی اس طریقے کے اوپر ہے کہ دیکھیے طلاق کے مسئلے کے اندر انہوں نے مخالفت کر دی، اور اس کے اندر ملک کے بڑے سے بڑے عہدیدار سیاسی اعتبار سے انہوں نے کھل کر کے اس کی تائید کی۔ جہاں اتراکھنڈ کے اندر حکومت بی جے پی کی ہے، وہاں انہوں نے ایکسیسیبل کوڈ کے بارے کے اندر لے آئے اور مرکزی گورنمنٹ اس کی تائید کر رہی ہے۔ اگر اس الیکشن کے اندر خدا نخواستہ پہلے 2 الیکشنوں کی طریقے سے مکمل طریقے پر بی جے پی آ جاتی تو اس ملک کے اندر سب سے بڑا جو نقصان پہنچتا وہ مسلمان کو اور اس کے مذہب کو پہنچتا، لیکن اس کے اندر حالات کے اندر تبدیلی نے ان چیزوں کو وہ کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقابلے کے اندر اپوزیشن نے کھل کر کے یہ بات کہہ دی کہ ہم اگر حکومت کے اوپر آئیں گے تو ہر مذہبی اقلیت کو ہم اس کے مذہب کے اوپر آزادی دیں گے۔
آج کی صورتحال یہ ہے کہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ توقع ہے کہ یہ چیز مقبول ہو کر کے سامنے نہیں آئے گی، اور ہمیں خدا کی ذات سے توقع ہے کہ آنے والے وقت کے اندر بل واپس ہو جائے گا۔ ہم نے اس سلسلے کے اندر کوشش کی ہے، اور ہم وہ گورنمنٹ جو ساتھ ہے ان کی جنوبی ہند کی، ہم وہاں اپنا ایک اجتماع مسلمانوں کا اس کے اندر کریں گے، اور اس کے اندر وہ بڑی تعداد کے اندر 2-4-5 لاکھ مسلمان ہم جمع کریں گے۔ جمعیت علماء نے اس کو شروع کر دیا ہے، اور وہ کسی وقت بھی ہم اس کا اعلان کر دیں گے۔ جہاں کے چیف منسٹر وہ رہنے والے بالکل اسی جگہ کڑپا کے اندر، اور ہم اللہ چاہے گا تو اجتماع کریں گے اور اس کی مخالفت کریں گے۔ اچھا، آپ نے کہا صاحب کہ یہ مسلم مخالف مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے، اسلام مخالف بھی ہے، اور بہت سارے اس کے ایگزامپلس دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ لوگ ہمیشہ بتاتے بھی ہیں کہ بلڈوز کر دی جاتی ہیں مسلمانوں کی عمارتیں، ان کے گھر، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے۔ راستے کیا ہیں صاحب؟ کون سے راستے اختیار کرنے چاہیے تنظیموں کو، مسلم سماج کو؟ ہاں، ایسے راستے اختیار کرنے چاہیے جن کے اندر امن و امان ہو۔ ہمارا احتجاج ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اندر ہم ملک کے امن و امان کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ ہم اپنی بات کو کہیں گے، اور ہم یہ باور کرائیں گے کہ اگر ہماری اس بات کو قبول نہ کیا گیا تو اتنی بڑی اجتماعیت ہے صوبائی حکومتوں کے اندر مسلمانوں کی، کہ بغیر ان کے صوبائی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم یہ دباؤ پیدا کریں گے کہ وہ کھڑے ہو کر کے ہم سے وعدہ کریں اور اس کے خلاف کے کھڑے ہو جائیں۔ اگر مان لیجئے کہ وہ خلاف ہو گئے، گورنمنٹ کے اندر اس وقت یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس بل کو لا سکیں گی۔ تو جتنی بھی ایسی تنظیمیں ہیں، بلکہ جتنی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جو مرکزی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہیں، ان سے آپ بات چیت بھی کر رہے ہیں ان کے اوپر پریشر بنانے کی، تو سپورٹ ان کی طرف سے کیا ریسپانس مل رہا ہے؟ مطلب نہیں، ہمیں مل رہا ہے ایسا کہ وہ اس سلسلے کے اندر یعنی بہت مضبوط نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں تائید نہ دیں۔ ایک آخری سوال یہ بلڈوزر کو لے کر کے، بلڈوزر پالیٹکس چل رہی ہے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ بھی گئے، کیا کچھ کہیں گے؟ یہ جو لگاتار اس طریقے سے ہم نے دیکھا، مدھیہ پردیش کی بھی کچھ تصویریں سامنے آ رہی ہیں، اتر پردیش کی تصویریں لگاتار سامنے آتی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے، ایک ہفتہ پہلے ہی میرا خیال کہ راجستھان میں ایسا ہو گیا، بلکہ کرایہ دار تھے وہ، تو ان کا گھر توڑ دیا گیا، اور ہر جگہ۔ تو پھر وہی میں پوچھوں گا، اس کے لیے کون سے راستے ہیں؟ اس کی ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ گورنمنٹ کے افسران نے یہ بات کہی جب ان سے کہا گیا کہ وہاں یہ ہوا ہے، ایسا کرو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مسلمانوں کے گھروں کو توڑیں گے۔ لیکن جمعیت علماء نے تو ہمیشہ اس طرح کے مسائل میں اپنے آپ کو احتجاجات سے ہٹا کر کے، جہاں ہندو مسلم سڑکوں کے اوپر لڑائی لڑ سکیں، ہماری پالیسی یہ رہی ہے کہ ہم امن و امان کی خاطر صرف کورٹ تک جاتے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اس سلسلے کے اندر ابھی تک کوئی ٹائم نہیں دیا ہے۔ ہم پھر اس سلسلے میں حرکت کریں گے۔ ہم سے بات کی بہت بہت شکریہ۔ تو مولانا ارشد مدنی تھے، جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ بہت سارے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وقف امینڈمنٹ بل جو ہے اس کی مخالفت میں، اور جو بھی ضروری اقدامات ہوں گے انہیں بھی آگے اٹھایا جائے گا۔ کیمرہ پرسن بلونت کے ساتھ خورشید ربانی، منصف ٹی وی، دلی۔